کیا نواز شریف سے وطن واپسی پر سلوک ہوگا کیا؟ مرتضیٰ ڈار صاحب آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں۔ دیکھیں جی، میاں صاحب اور پھر کیا بیانیاں بنائیں؟ بیانیے بھی تو چاہیے نا، انہوں نے آگے لوگوں کے آگے جلسے میں جلوس میں کھڑے ہونا ہے، تقریر کرنی ہے، پنڈال سجنا ہے، تو میاں صاحب نے کچھ تو کہنا نا ان کو، کچھ تو انہوں نے اپنا منجن بیچنا ہے، انہوں نے بتانا ہے کہ بھائی دیکھو جی کہ یہ میں ہوں، یہ میرے ساتھ ہو چکا، اب میں اس کے علاوہ اور کیا کروں؟ تو میاں صاحب کو آنسر ملتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس، اب میاں صاحب جب اپنا تھاٹ پروسیس سامنے لاتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے بھی میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا، ولی جو ساری رٹ ہے اس کو دوبارہ لگایا جائے، بتایا جائے کہ جی مجھے جو نکالا وہ غلط نکالا گیا، مجھے نکالنا جو آئین قانون کے خلاف تھا، جو کارروائی ہوئی آئین قانون کے خلاف تھی، اور جن لوگوں نے سارا سٹیج سجایا تھا وہ اس کے مجرمان ہیں۔ وہ لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں واپس اسی سال کے اندر جس سال میں ان کو وہاں سے نکالا گیا، تاکہ وہ ڈسکنیکشن جو ہے وہ کنیکشن کے اندر بحال ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور بیانیہ نہیں ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ان کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب انہوں نے بیانیہ بنا لیا تو ان کو کہا گیا، او میاں صاحب ہیلو بھائی جان، خیال کریں، ہم نے آپ کو یہاں سے چھٹی پہ بھیجا تھا آپ کی طبیعت ناسازی کے چکر میں، آپ کے بھائی نے 25 روپے کے سٹیمپ کے اوپر سائن کر کے بھیج دیا، آپ کا بھائی بھی یہیں پہ ہے، آپ کا کاروبار بھی یہیں پہ ہے، تو تھوڑا ہوش کے ناخن لیں۔ جو ایکسپیریمنٹ آپ سے پہلے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کیا، جس قسم کے اب ان کو معاملات کا سامنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کو اس قسم کے معاملات کا سامنا ہو جائے۔ آپ جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں، جن شخصیات کو انوالو کرنے کی اور احتساب کی بات کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے میاں صاحب، یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اب میاں صاحب کے پاس بیانیہ نہیں ہے اور وہ اس چیز کے اوپر افورڈ نہیں کرتے معاملات کو، تو چنانچہ معاملات کھٹائی میں پڑے ہیں۔ اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہ بیانیہ نا جان کے بنایا، وہ اتنے تو معصوم ہے نہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں جب یہ بیانیہ بناؤں گا تو میرے پاس تھوڑی سی گراؤنڈ ہوگی اور وہاں سے آوازیں کچھ چھوٹیں گی، جی اس کے اوپر ہم آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ جی آپ آئیں اور آ کے اپنی سیاست اپنی کیمپین کریں۔ اب میاں صاحب اس سارے معاملے کو ایز اے شولڈر یوز کر رہے ہیں، میاں صاحب اس سارے معاملے کو یوز اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایکسکیوز مل سکے کہ جی مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی تو میں نہیں آؤں گا۔ یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ جہاں نرم مٹی ہو وہاں پہ میاں صاحب پیر نہیں رکھتے، اور یہی معاملہ اور یہی ماجرا ہے۔ مریم نواز صاحبہ تھوڑی دیر پہلے بھی لاہور میں لینڈ کیے، آپ، میں، ثنا اور ہمارے باقی ساتھی کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے کہ جی مریم بھی اب روانہ ہو گئی ہیں اور اب وہ میاں صاحب کے ساتھ ہی آئیں گی، تو مریم تو اکیلے آ گئی ہیں، ابھی میاں صاحب کدھر ہیں؟ مجھے تو میاں صاحب آتے نظر نہیں آ رہے۔ جو معاملات گزشتہ چند دنوں ہفتوں میں ہوئے آپ کے سامنے ہیں۔ میاں صاحب کی واپسی ابھی بھی ایک مہمہ ہے، میاں صاحب واپس نہیں آ سکتے، وہ آئیں گے تو ان کو سرفراز بگٹی وزیر داخلہ جو نگران ہے ان کے بیان کا سامنا ہے، اور ان کا بیان نہیں، وہ قانون ہے، وہ آئین ہے، وہ یہ کہتا ہے ہی ہیز ٹو گو بیہائنڈ دا بارس۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں بیہائنڈ دا بار نہ جاؤں، میں جا کے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ جاؤں، اگلے دن اٹھیں ریڈ کارپٹ بچھا اور کہیں جی میاں صاحب آگے کیا بات ہو گئی، کمال ہو گیا، چھا گئے، آپ نہ آتے تو یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا۔ تو وہ معاملات نہیں ہیں، معاملات بڑے بدل چکے ہیں۔ تو بدلے معاملات کے اندر بدلے میاں صاحب، بدلی سیاست ہے۔ میاں صاحب کو سوٹ، ان کی سیاست کو اور ان کی بیٹی کی سیاست کو جو سوٹ کرتا ہے وہ لندن میں ہی اس ٹینیور میں رہنا ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اگلا ٹینیور ان کی بیٹی کا ہو تو اس مرتبہ بھی وہ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اگر وہ اس مرتبہ بھی سائیڈ پہ نہ ہوئے تو آئیں گے، بیٹھیں گے، معاملات کو چلائیں گے جس طرح معاملات خزانے پہ بیٹھ کے چلانے ہیں، بھائی وہ خالی پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جی میاں صاحب آئیں گے اور وہ کچھ کمٹمنٹس لے کے آئیں گے، کچھ ایسی انٹرنیشنل قوتیں ہیں جو میاں صاحب کو سپورٹ کریں گے اور میاں صاحب آ جائیں گے، تو جب یہ پیسے آئیں گے خزانے میں ڈلیں گے، وعدے وعید تو کیے جا چکے، اگر کیے جا چکے تو تب معاملات آگے بڑھیں گے نا۔ تو میاں صاحب بغیر اکاؤنٹ میں کھاتوں میں پیسے ڈلے بغیر کس طرح آئیں اور آ کے بیٹھ جائیں، بلکہ معاملات چلا لیں؟ آپ کا 2 یا 3 ارب ڈالر کا تو فارن ریزرو رہ گیا، آنکھیں آپ دکھا رہے ہیں 600 ارب ڈالر والے کو، بھارت کو۔ معاملات آپ کے کھٹائی کے اندر اس وقت جو ہے وہ 36 ممالک کے ساتھ تو پڑے ہوئے ہیں۔ افغانیوں کی خبر دیکھ لیں آپ کہتے ہیں جو افغانی جو ہم نے اب 10 لاکھ 11 لاکھ ہیں وہ ہم نکالنے لگے ہیں۔ تو جہاں پہ معاملات اس حد تک تتر بتر ہیں کہ ود ان دا کنٹری، آؤٹ سائڈ دا کنٹری بہت سارے محاذ اور چیلنجز کا سامنا ہے، اور تجوری خالی ہے اور پولیٹیکل ٹربولنس ہے بہت زیادہ پاکستان کے اندر، اور سیٹ اپ وہی لگ رہا ہے آئے گا جو اب سے کچھ مہینے پہلے، یعنی 16 مہینے والا سیٹ اپ گزرا ہے انٹرم۔ تو میاں صاحب کیا کرنے آئیں گے؟ میاں صاحب کی واپسی کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کی واپسی کو میں تب تسلیم کروں گا جب وہ باقی لاہور ایئرپورٹ کے اوپر یا کراچی ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کر جائیں گے، یہاں پہنچ جائیں گے۔